ویلکم بیک خواتین حضرات. زید حامد صاحب, تلخیاں ختم ہوں گی اب؟ دیکھیے وسیع تر قومی مناسب نہیں ہے کہ اس طرح رہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت اگین وہی ہم بات دہرائیں گے کہ آپ نیشنل سیکیورٹی کے حالات کو دیکھیے. پورا ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے. اس وقت حال یہ ہے کہ اس وقت ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں. تحریک طالبان کی انسرجنسی ہے, اکنامک کولیپس اوپر سے ہو رہا ہے, گورننس ختم ہو چکی ہے پریکٹیکلی, بلوچستان میں انسرجنسی ہے, کراچی میں ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد جب یہ سارے ایکسپوزے سامنے آئے ہیں تو بہت بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر آ جاتی ہے. ان کو بھی ایکسپوز کیا گیا ہے. اب یا تو یہ اپنے ایکٹ کو جسے کہتے ہیں لیٹس گیٹ آسک دیم ٹو گیٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر, یہ توبہ کریں جو کچھ کر چکے ہیں, اینڈ دے شوڈ اسٹارٹ ڈیلیورنگ. حال یہ ہوا ہے کہ بلوچستان میں اگنور کرنے کی وجہ سے ایک ہفتے میں گورنر اور چیف منسٹر دونوں پہ حملے ہو گئے, کیونکہ بلوچستان لبریشن آرمی کی دہشت گردی کو یہ پالتے رہے, اچھی طرح جانتے ہوئے کہ بی ایل اے کا ہیڈ کوارٹر کابل میں. ان لیکس میں ساری باتیں ظاہر ہو گئی ہیں پچھلے کئی برس سے, یہ باتیں جو ہیں سامنے, کیونکہ ہم تو کھل کے پبلک میں کہتے تھے, ہم اینالسٹ تھے, لیکن لوگ نہیں مانتے تھے, کنسپریسی تھیوری کہتے تھے اس کو. اب یہ باتیں کنفرم ہو گئی. تو لہٰذا اب پاکستان کو جو دہشت گردی پاکستان میں ہے اس کی سینٹر آف گریوٹی پہ حملہ کرنا پڑے گا. سینٹر آف گریوٹی تحریک طالبان کی افغانستان میں. اس گورنمنٹ کو, پارلیمنٹ کو ڈیلیور کرنا ہے. پچھلے کئی جب سے یہ پارلیمنٹ آئی ہے ایک ریزولوشن بھی ایک بھی ایکٹ اس نے ایسا نہیں پاس کیا ہے کہ جو مشرف کی پالیسیز کو تبدیل کرنے والا ہو. وہی ڈرون حملوں کی پالیسیز ہیں, وہی امریکہ کی سپلائی لائن یہاں سے جا رہی ہیں, وہی امریکہ کے ساتھ وہی تعاون ہے, اس بات کے باوجود کہ امریکہ کے نیچے انسرجنسیز پاکستان میں آ رہی ہیں. ویکی لیکس نے سب ایکسپوز کر دیا ہے. آرمی کو کیوں دخل دینا پڑتا ہے سیاست میں اور پالیٹکس میں, اور کیوں انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے ایڈمنسٹریشن میں, کہ جب ایڈمنسٹریشن کولیپس ہو چکی ہے. سوات میں فرنٹیئر میں کوئی ایڈمنسٹریشن تھی, اے این پی کی گورنمنٹ کولیپس ہو چکی, آرمی ہی چلا رہی تھی پورے صوبے کو, ورنہ آپ کے اخباروں میں خبریں آ رہی تھیں. سیویلینز کیوں نہیں رول پلے کرتے اپنا آگے بڑھ کے؟ لیکن اب ویکیوم کریٹ ہوتے تو آرمی اسی لیے نہیں پلے کرتے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر وہی جو ریاست کے اندر کا جو تضادات ہیں وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے. کہ پاکستان کے اندر وہی بات ہے نا کہ آرمی کا انسٹیٹیوشن اوور گرون ہے اور بہت پاورفل ہے اور بہت منظم ہے اور آرگنائزڈ ہے. اس کو بھی ختم کر دیں تاکہ ملک ہی ختم ہو جائے. ہم نہیں, بالکل نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری آرمی, ہم نے اس پہ انویسٹ کیا اور ہم وی آر ویری پراؤڈ آف آر پاکستان آرمی. اور اس کا رول جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس کو اس رول کے اندر رہنا چاہیے. اب ویزا وی اس کے اندر جو ہماری پولیٹیکل ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں کہ بالکل اگر ہسٹوریکلی آپ کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ جو جس طرح کی جو ہماری پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز جو اس میدان میں آئی ہیں وہ انہوں نے ہمیشہ ایک طرح سے کولیبریشن کی ہے ان الائنس ود ملٹری. شروع میں یہ ہوتا تھا کہ اٹ واز مور آف کائنڈ آف سول بیوروکریسی, پالیٹیشین اینڈ ملٹری مل کے ایک وہ بناتے تھے, اور ملٹری کا ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار تھا وہ تھوڑا حاوی رہا. آہستہ آہستہ اب وہ ملٹری نے ظاہر اتنا عرصہ حکومت کی ہے کہ اب ان کو لگتا ہے کہ سول بیوروکریسی کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے, اور ان کو لگتا ہے ٹائمز کے پالیٹیشین کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ خود بھی آ سکتے ہیں, وہ آتے بھی رہے ہیں. آپ دیکھ لیں پچھلے جو ہمارا پولیٹیکل ہسٹری ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہاں اسی پہ آتی ہے, کیونکہ پھر کون سے پولیٹیشین آ رہے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے ایسا کام نہیں کرتے ساری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی تو حکومت کا کرتی ہوں کہ جو سویلین گورنمنٹس آتی ہیں وہ ایکچولی ملٹری گورنمنٹ کا کہنا چاہیے کہ سائڈ آف دا ٹو سائڈ آف دا سیم کوائن. کہ انفارچونیٹلی جو سویلین, میں بالکل ان سے ایگری کرتی ہوں, انہوں نے جب کہا کہ ہماری ٹریجڈی یہی ہے کہ پاکستان کے عوام بار بار قربانیاں دیتے ہیں, پھر جمہوریت کے لیے ایک سیکنڈ پوری بات, جمہوریت جب آتی ہے تو ہمارے جو یہی غدار, میں کہوں گی سیاسی جو پولیٹیکل ایلیٹ کا جو غدار طبقہ ہے, یہ پھر آرمی کی جو وہی پالیسیز کی کنٹینیوٹی رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مشرف کے دور میں جو پالیسیز تھیں, یہ حکومت آئی, اس نے مور اور لیس اسی پالیسی کو کنٹینیو رکھا. I totally agree with him. Now why? مطلب ہمیں کیا ملا, ہم نے جو قربانیاں دیں ہمیں کیا ملا؟ کیا آپ نے ڈیفنس کے بجٹ کو گھٹایا؟ کیا آپ نے سوشل جو سیکٹر کا بجٹ ہے اس کو بڑھایا؟ کیا آپ نے تعلیم کے بجٹ کو بڑھایا؟ کس کے لیے ہوگا, کس کے لیے؟ یعنی الیکشنز تو ہوں گے نا, انہی میں سے لوگ آئیں گے. میں یہ بات کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ نہیں دیکھتے ہیں, آپ لوگ صرف پولیٹیکل, اس وقت پولیٹیکل ارینا کے اندر جو کھلاڑی ہیں, جو ایک خاص طبقے کے کھلاڑی ہیں, جو ایک سرمایہ دار اور ایک ٹرائبل اور ایک فیوڈل طبقے کے کھلاڑی ہیں, اور آپ کی ملٹری اور سول بیوروکریسی کے کھلاڑی ہیں, کیونکہ آپ کی نظریں صرف ان پہ ہیں. ہماری نظریں, ہم جو کام کرتے ہیں, ہم لیبرز کے ساتھ, ہم کسانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہم مزدوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ واضح تحریکیں اٹھیں گی. آپ کو کیوں, آپ دیکھتے ہیں پی ٹی سی ایل کے ورکر پچھلے کئی مہینوں سے مارے کھا رہے ہیں. آپ کے خیال میں جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے وہ چپ کر کے بیٹھیں گے؟ آپ سمجھتے نہیں, لیبر قومی موومنٹ فیصلہ آباد میں دیکھیں دہشت گردی کے, تو
پھر میں یہ بات کر رہی ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ پورے ساؤتھ پنجاب میں لیکن پھر ان کے علاقے سے وہی بندہ جیت جاتا ہے جو 20 سال سے جیت رہا ہوتا ہے، اس کا بچہ جیت جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے نا، یہ ٹریجڈی ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ اس وقت لوگوں کے سروائیول کے ایشوز اتنے امپورٹنٹ ہیں، اور خاص طور پہ فلڈ کے بعد، میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، فلڈ کے بعد اس نے بہت لوگوں کا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ تھوڑا بہت جو ان کا وہ ایک اعتماد تھا اپنی لوکل لیڈرشپ پہ، بالکل ختم ہو چکا ہے. نہیں تو ویکیوم کو کون فل کر رہا ہے؟ دیکھیں نا، پھر وہی بات ہے نا، اس ویکیوم کو کون فل کرے؟ اس کو پھر فوج فل کر دیتی ہے. میں یہی سمجھتی ہوں اگر پاکستان کے روشن خیال جمہوری قوتوں نے اس ویکیوم کو فل نہ کیا تو خطرہ یہی ہے کہ پاکستان کا رائٹ ونگ اور پاکستان کی جو پھر وہی فوجی آمریت جو ہے وہ اس ملک پہ مسلط ہو سکتی ہے. رائٹ ونگ اور فوجی، اس کا سلوشن ہم آپ کو فوجی لیفٹ ونگ نہیں ہو سکتے. فوجیوں نے اور رائٹ ونگ کا تو ہمیشہ ملا ملٹری کا الائنس پاکستان میں تھرو آؤٹ رہا ہے، کبھی پردے میں رہتا ہے کبھی سامنے آ جاتا ہے. پاکستان ایک نظریاتی آئیڈیولوجیکل اسلامی ریاست ہے. آرمی کا موٹو ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، کیوں نہیں ہوگا؟ تو ہم اپنی اسلامی نظریات اور شناخت پہ شرمندہ تو نہیں ہیں؟ نہیں، اس میں ہاں شناخت کی تو بات ہی نہیں. آپ کس کو شناخت کہہ رہے ہیں؟ ہم تو پاکستان جو ہے وہ ہم سب کا ہے، اور ہم سب کا حق ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کس طرح کا ہمیں تو قائد اعظم کا پاکستان. جی میں بھی یہ کہتا ہوں، بالکل ٹھیک بات ہے. قائد اعظم کا پاکستان سیکولر اور لادین نہیں تھے. نو قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر دیکھ لیں، واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد یہاں پہ نہ کوئی مسلمان ہے نہ کوئی ہندو ہے، ہم سب جو ہے. اچھا، آپ کیا ان کی تقریر کو ڈینائی کرتے ہیں؟ وہ تو آن ریکارڈ ہے جی، ہمیں پاکستان جو چاہیے وہ قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، اور پاکستان کا قائد اعظم کا پاکستان جو تھا وہ کوئی تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں تھا. پاکستان کا قائد اعظم کا پاکستان ایک سیکولر ریاست تھی، اور وہی پاکستان کے لوگوں کو چاہیے. تو یعنی آج بلاسفیمی لا پہ آپ دیکھ لیں جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم نے اپنی ریلیجس منورٹی کو جس مصیبت میں تلواریں ان کے سروں پہ لٹکائی نہیں، اور جو کچھ ساتھ کر رہے ہیں وہ قوانین کا غلط استعمال، وہ تو قوانین کا صرف غلط استعمال نہیں ہوتا. جب آپ ایسے قانون بنا کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، آپ نے حدود آرڈیننس بھی بنا دیا تھا، آپ نے حدود آرڈیننس بھی بنا دیا تھا، اور 27 سال عورتیں جو ہیں وہ چیختی رہیں کہ ہمیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. غلط قوانین بنے، 27 سال کے بعد احساس ہوا کہ ختم غلط ہوا. لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ بھی ہے نا کہ قانون غلط ہوتا ہے یا استعمال غلط ہوتا ہے. لیکن آج بھی آپ کے 73 کے آئین کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو لوگ روتے ہوئے نکل جاتے ہیں. سارے ہی غلط جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ استعمال نکال کے یوز کر لیتے ہیں. تو ایک وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا قوانین غلط بنے، یا ان کا استعمال آپ نے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا کہ وہ جیسے پہلے بھی کل بات ہوئی تھی کہ جی کوئی دہشت گرد کو کسی کو پھانسی نہیں لگی، 10 سالوں کے یہ 20 سال یا 50 سال کو گھومتے پھر رہے ہیں، چور اسمگلر الیکٹ ہو جاتے ہیں بار بار، وہی وزیر بھی بن جاتے ہیں، وہی اسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی بن جاتا ہے، ECL پہ نام ہوتا ہے، اگلے دن ہیڈ ہوتا ہے، پھر تیسرے دن ہتھکڑی لگی ہوتی ہے. ایک عجب تماشا ہے. تو کہیں قوانین، کہیں کتابیں کوئی موجود تو ہوں گے نا، لیکن پاسداری نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قوانین صحیح تھے یا غلط تھے، عمل کوئی نہیں کر رہا، انارکی ہے. پھر ایک وقفے کے بعد میں دوبارہ واپس آؤں گا ذرا اسی موضوع کی طرف کہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اب یہ ویکیوم ہے، یہ تلخیاں بڑھیں گی یا ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ریاست متحمل نہیں ہو سکتی خون خرابے کی، یہ بھی طے ہے مزید. جبکہ باہر کی اتنے بلوچستان کی بات ہوئی، فاٹا کی بات ہوئی، سوات کی بات ہوئی، کراچی کی بات ہوئی، پورا ملک ایک عجیب انارکی. تو اس صورتحال میں جب اتنی تلخی ہے لیڈرشپ کے درمیان، تو اس کو کیسے پھر ہم آگے کیسے بڑھیں جب پتا ہے کہ یہ اتنا کچھ ہے. اور کرپشن کی کہانی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی، ایک کہانی دوسری کہانی. میں نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا کہ میں اب پریشان ہو چکا ہوں کہ کتنے سوموٹو ہیں اس وقت. میں شوگر کے ساتھ اب مکس کرنے لگ گیا ہوں، اسٹیل مل کے بندے کو اسٹیل مل کے ساتھ، حج کے بندے کو حج کے ساتھ، NIC کے بندے کو. اتنے سارے سوموٹو ایک ساتھ آ گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ کون سا سوموٹو میں وہ کون پکڑا گیا تھا، کون کس کا DG تھا. ایک کنفیوژن ہے، روز ایک نیا سوموٹو آتا ہے. لیکن بات ہوئی کہ پھانسی کسی کو نہیں لگ رہی، پیسہ کسی کے منہ سے نہیں نکل رہا. اب حل کیا ہے؟ وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ